میرے بھائی کو انہوں نے مل کر مارا ہے، زہر دیا ہے، میرے بھتیجے اور بھتیجی کو یتیم کیا ہے، ان کو پھانسی کی سزا ملنی چاہیے۔ بے گناہ ہے، ہمیں قرآن پہ ہاتھ لگائے نا، رکھنا تیار ہے لیکن اس کو کچھ نہیں دیا۔ میرے بچے نکے نکے رول جائیں گے، اس کو میں نے مارنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ بچے جن کا وجود منافقت، حرص اور طمع سے بھری اس دنیا میں غنیمت سمجھا جاتا ہے، مگر کچھ بدنصیب بچے ایسے بھی ہیں جنہیں اس زندگی نے کبھی کبھی ایسے گناہوں کی سزا دی ہے جو انہوں نے سرے سے کیے ہی نہ تھے۔ یہ ان معصوم بچوں کی دل سوز کتھا ہے جنہیں وقت کے نامہربان کاتب نے کم سنی میں ہی باپ کے شفیق سائے سے محروم کر دیا۔ داغ یتیمی اور اس سے وابستہ محرومیوں سے ناآشنا ان معصوموں کی خوشیوں کو کب کسی کی نظر لگ گئی یہ خود بھی نہیں جانتے۔ کہتے ہیں رشتوں کا نزول حضرت انسان پر اللہ رب العزت کی خاص عطا ہے، جن کے سہارے زندگی کا یہ سفر نسبتاً آسانی سے گزر جاتا ہے، مگر کبھی کبھی یہ رشتے انسان کو ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیتے ہیں جن کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ تفصیلات کے مطابق 2 جون 2011 کو وہاڑی کا رہائشی محمد ناصر جو اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو منانے کے لیے کراچی آیا ہوا تھا، مبینہ طور پر خود اپنی ہی ساس کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گیا۔ مرنے والا میرا بھائی تھا اور وہ اپنی بیوی کو منانے کے لیے کراچی آیا ہوا تھا، تو میرے کو پہلے دن جب ہاسپٹل میں لے گیا تو پتہ چلا کہ اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ہاسپٹل میں لے گئے، زہر دی گئی ہے۔ پھر وہاں سے میں اپنا کام چھوڑ کے یہاں کراچی آیا۔ یہ 31 مئی 2011 کا واقعہ ہے جب محمد ناصر اپنی ناراض بیوی کو منانے کے لیے اپنے سسرال پہنچا۔ وہاں پہنچ کر تو سب سے پہلے اس کو سسرال والوں نے اس کی بڑی خاطر تواضع کی اور اس کو چائے اور بسکٹ پیش کیے۔ خاطر تواضع کرنے کے بعد سسرال والوں کا رویہ ایک دم سے تبدیل ہو گیا اور انہوں نے گالم گلوچ کر کے محمد ناصر کو گھر سے باہر نکال دیا۔ گھر کے باہر نکلتے ہی تھوڑے سے فاصلے پر اس کے کسی رشتہ دار کا گھر تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو وہاں پہ پہنچ کے کچھ دیر کے بعد محمد ناصر کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ وہاں پر موجود ایک بچے نے فون کر کے محمد ناصر کے رشتہ داروں کو بلایا کہ ناصر کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، جس پر محمد ناصر کے رشتہ دار وہاں پہ پہنچے اور اس کو لے کر جناح اسپتال گئے علاج معالجے کے لیے۔ وہاں جناح اسپتال پہنچ کر محمد ناصر کی جب تھوڑی سی طبیعت سنبھلی تو محمد ناصر نے بتایا کہ اس کے سسرال والوں نے چائے اور بسکٹ میں کچھ ملا کر مجھے دیا تھا جس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ہم لوگ تو بے گناہ ہے، پیسہ تو قرآن حلف اٹھاتے آنکھوں کا پیسہ بے گناہ ہے، پیسہ بے جرم ہے، صرف پولیس والے سن ڈراوے دے دیتے نا سارے یہ باتوں نہ کروائیے۔ اصل میں جو ڈیسیز تھا وہ یہ سائیکو پیشنٹ تھا۔ اس نے 2-3 دفعہ جو ہے وہاں گاؤں میں بھی اس نے اپنے آپ کو سوئسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسی ایویڈنس ہمارے پاس ہے، وٹنسز ہیں جن کے سامنے اس نے پنجاب میں جو اس کا نیٹو ولیج ہے اس میں اس نے کوشش کی تھی 2-3 دفعہ سوئسائڈ کرنے کی۔ اس میں وہاں سے اس میں جو ایک عورت ہے جندو بی بی، اس کے شوہر نے اس ڈیسیز سے جو ہے وہ پسٹل چھینا تھا بڑی مشکل سے، جبکہ یہ اپنے آپ کو سوئسائڈ کر رہا تھا۔ 12:15 تک اس کی رپورٹ تھانے میں درج نہیں ہوئی تھی، لیکن اطلاعات تھیں کہ اس طرح سے ایک مریض ہے جس کو زہر خورانی کے باعث جناح ہاسپٹل میں داخل ہے، 30 گھنٹے کے قریب ہاسپٹل میں رکھا گیا اور اس دوران میں اس کی حالت کچھ بعض اوقات بہتر ہوئی تھی۔ تو اس نے جو فیکٹس بتائے وہی اس کے بھائی نے 154 کے بیان میں تھانے میں لکھوا دیے کہ اس طرح سے میں اپنی جو میری بیوی ہے ناراض ہے اس کو منانے کے لیے 1 تاریخ کی صبح کو میں اپنی ساس کے گھر میں گیا تھا۔ انہوں نے جو اس کو چوہے مار دوا چائے میں ملا کے اس کی ساس نے، جو کہ اس کی بیوی نے ملاتے ہوئے دیکھا، بیوی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں کچھ ملا کے دے رہی ہے، لیکن میں سمجھی کہ شاید چائے میں چینی کم ہے، وہ گھول کے وہ ہلا کے چینی برابر کر رہی ہے۔ یہ قیوم آباد میں واقع اس گھر کا منظر ہے جہاں مقتول محمد ناصر نے اپنی زندگی کی آخری خوشی کشید کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ خوشی تھی اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو منا لینے کی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خوشی اس کے مقدر میں نہیں لکھی۔ شاید ہر قتل کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہوگی، مگر محمد ناصر کے قتل کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے جو اسے یوں موت کے گہرے سمندر میں اترنا پڑا؟ میرے بھائی اور بھابھی کی شادی 6 سال پہلے ہوئی تھی، ان کے تعلقات صحیح تھے، بالکل کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی کچھ نہیں تھا۔ کراچی آئے
ٹورنے پھرنے کے لیے. تو واپس جاتے میرے بھابھی نے بولا میں کراچی جاؤں گی اپنے بھائی کے پاس, میں نہیں یہاں رہوں گی. تو میں نے بھائی کو بولا تو کراچی چلا جا, نہیں ادھر رہ رہی. تو اس نے بولا یہ مسئلہ طارق کے ساتھ نا, اس کی امی کی کوئی سیٹنگ ہوئی ہے, تو اس لیے میں نے جا رہا کراچی. اس کی امی یہ بول رہی ہے بھی یہ تیرے ساتھ واپس نہیں آئے گی. 2 دن بعد شام کو مغرب کے ٹائم وہاں سے گھر سے بھاگ گئی. میں اپنی مرضی سے ناراض ہو کے آئی ہوں, اپنی مرضی سے. کیوں وہ میرے سے وہ ظلم کرتا تھا, کیوں جو مجھے مارتا پیٹتا, شراب بہت پیتا تھا. وہ کماتا بھی 6 سال سے میرے بچے, ویسے میں اپنی روز دکان چھوٹی سی بنائی ہوں تو اس کو بچوں کو کھلاتی تھی. اس نے 1 روپیہ نہیں زندگی جو مجھے کماتے دیا, اس لیے تو وہ مارتا پیٹتا تھا. میں وہاں سے امی کے پاس آ گئی ہوں. اس کا شوہر کوئی کام نہیں کرتا تھا, تو گھر والے جنہوں نے ان کو رکھا ہوا تھا, جو خرچہ اور کپڑا دیتے تھے, جو روٹی دیتے تھے, وہ بطور ایک احسان جتانے کے باتوں میں ایک دل آزاری کرتے تھے. تو اس کا دل یہ چاہا کہ میرا شوہر بھی کمائے, لا کر دے تاکہ میں یہ تانے میڑے نہ سنوں. یہ بنیاد بنی. وہ صرف میری بچی میرے ساتھ روز پہ آئی ہوئی ہے نا, وہ نہیں بس رہی. تو اس کے ساتھ ساتھ جڑے دن پیر اکبر شاہ ہے نا, وہ سارے مخالف چل رہی. وہ ساکا میں تھوڑی میں خراب کروں گا, تو میں سب کچھ خراب کروں گا. تو میری قدر نہیں کی, میری عزت نہیں رکھی, میں تمہیں خراب کروں گا. اس کیس سے جڑے حالات و واقعات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے جرم کی ٹیم ایک بار پھر سٹی کورٹ جا پہنچی, جہاں اس کیس میں گرفتار تمام ملزمان موجود تو تھے, مگر نامعلوم وجوہات کی بنا پر وہ ہم سے بات کرنے سے کترا رہے تھے. تاہم وکیل صفائی کے سمجھانے پر وہ ہم سے گفتگو پر راضی ہو ہی گئے. پولیس کے مطابق محمد ناصر کی بیوی گلزار بیوی اور اس کے بھائی کے دوست طارق عزیز کے مابین کچھ خاص قربتیں پنپ رہی تھیں, جن کا نتیجہ بالآخر گلزار بیوی کی اپنے شوہر سے علیحدگی اور پھر محمد ناصر کی موت کی شکل میں نکلا. کہ بھائی کا ایک دوست تھا طارق عزیز, وہ بھی گھر میں آتا تھا, تو اس کو تھوڑی سی وہاں سے لفٹ مل گئی, یا اس کے دل میں ایک بات آ گئی کہ وہاں سے طلاق لے کے میں اس سے شادی کروں گی. نہیں یہ کوئی نہیں ہم مسئلہ ہے. بھائی بنا ہوا ہے, میرے بھائی کا بھائی بنا ہوا, بڑا بھائی ہے. نہ میرے اس سے کوئی تعلقات تھے, نہ میرا اس سے کوئی شادی کا ایسا ارادہ تھا. اگر میرا شادی کا اس سے کوئی ایسا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے یہ ضروری تھوڑی تھا کہ کسی کو مار دیا جائے. ملیے کڑاہی سے جو کرے سخت چکنائی سے روزانہ جنگ. اب چمک اٹھی قسمت, وم چکنائی مٹائے ایک وائٹ میں. نیا سن لائٹ واشنگ پاؤڈر, اس میں ہے لیمو کی طاقت اور ہزاروں پھولوں کی خوشبو. سورج کی کرنوں سے نکلے مہکے مہکے پھول, آنگن آنگن مہکائے خوشبو خوشبو بکھرائے. ہو اسی ادا نے لوٹ لیا اپنا دل ہائے, اسی ادا نے لوٹ لیا اپنا دل ہائے. نیا سن لائٹ واشنگ پاؤڈر. لاسانی کا دودھ سیاہ پلس ملٹی, گلے کی بیماریوں, خراش, درد, ورم اور سوزش سے مکمل آرام. لاسانی کا دودھ سیاہ پلس ملٹی. ملیے گلاس سے جو ہے چکنائی سے بے حال. اب چمک اٹھی قسمت, وم چکنائی مٹائے ایک وائٹ میں. نیا سن لائٹ واشنگ پاؤڈر 1 کلو گرام پیک 95 روپے میں اور چھوٹا پیک صرف 25 روپے میں. گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی آج نیوز آپ کے لیے لا رہا ہے آج کلام سیزن 2. شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, جس میں آپ دیکھ سکیں گے ملک کے مایا ناز گلوکار, قوال اور ثنا خوان. آج کلام سیزن 2. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کیس میں پولیس کی تحقیقات کن خطوط پر ہوئی اور اس تفتیش کا کیا نتیجہ برآمد ہوا. پولیس کے مطابق محمد ناصر کی بیوی گلزار بیوی اور اس کے بھائی کے دوست طارق عزیز کے مابین کچھ خاص قربتیں پنپ رہی تھیں, جن کا نتیجہ بالآخر گلزار بیوی کی اپنے شوہر سے علیحدگی
और फिर मोहम्मद नासिर की मौत की शक्ल में निकला। उसके शोहर ने इसको 2-3 दफा मारना पीटना शुरू किया। मारपीट होना शुरू हुई तो वो फिर कराची में आई। वहाँ पे इसके भाई का एक दोस्त था तारिक अजीज, वो भी घर में आता था, तो इसको थोड़ी सी वहाँ से लिफ्ट मिल गई या इसके दिल में एक बात आ गई कि वहाँ से तलाक लेके मैं इससे शादी करूंगी। नहीं नहीं, ये कोई नहीं हम मसला है, वो भाई बना हुआ है, मेरे भाई का भाई बना हुआ, बड़ा भाई है, तो लेकिन ये मसला वैसे इल्जाम लगा गया, लेकिन ये मसला हमारे बीच में नहीं है। 2 महीने हुए उसको, जब वो नाराज होकर आई हो तो मेरी उससे मुलाकात हुई। इनके साथ तो मैं 7-8 साल से रह रहा हूँ। ना मेरे उससे कोई ताल्लुकात थे, ना मेरा उससे कोई शादी का ऐसा इरादा था। अगर मेरा शादी का उससे कोई ऐसा इरादा होता तो उसके लिए ये जरूरी थोड़ी था कि किसी को मार दिया जाए। गुलजार बीबी जब नाराज होकर कराची पहुंची तो कराची आकर गुलजार बीबी के मोहम्मद तारिक से किसी तरह के रिश्ता बन गया और वो गालिबन एक दूसरे से शादी के भी जो है ना ख्वाहिशमंद थे। यही बुनियादी वजह बनी मोहम्मद नासिर की और गुलजार बीबी की आपस में तनाज़े की। नो गलत है। इसके कोई एविडेंस नहीं है इस बारे में कि जो रियाज नामी आदमी है उसके साथ इसके किसी किस्म के भी रिलेशन थे, और इवन के इस मर्डर में भी कोई इनके पास एविडेंस नहीं है, मासवाए कि इनके अपनी फैमिली मेंबर होंगे। इस मामले का एक हैरत अंगेज पहलू वकील सफाई और मुल्जिमान के बयानात में पाया जाने वाला वाज़ेह तजाद है, जिससे इस केस में उलझाव पैदा हो रहा है। आखिर ये तजाद बयानी किस जानिब इशारा करती है? इसके बीवी के साथ वो चल रहा था, फैमिली डिस्प्यूट था। अब ये हुआ कि जब ये बीवी नाराज थी, ये यहाँ कराची में आया तो इसने यहाँ एफर्ट्स की कि जी बीवी जो है वापस मेरे साथ चली जाए। इसने फिर अचानक वहाँ पे ये चाय, जैसे ही इन लोगों ने चाय बना के दी कि बोला भाई चाय भाई पी लो, पार्ट में बात करते हैं जो भी है। उसने क्या किया कि अपने जेब से वो पुड़ियाँ जो हैं वो ये उसकी जहर की ली, मुँह में डाल के, और उसने ऊपर से चाय पी ली, और उसने कहा ठीक है अब आप नहीं जाती हो तो मैं अपने आप को सुसाइड करता हूँ। नहीं, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं, हमें सो रहे थे ना, हमें पानी रखा चूल्हे पे, कुछ नहीं रखा, नहीं जड़ा ना, उसको कुछ नहीं दिया। उसने खुद कुछ किया होगी, हमें तो नहीं पता ना उसने क्या किया नहीं क्या किया, हमें तो नहीं पता ना। नासिर ने हमारे घर में कुछ खाया पिया नहीं था। पुलिस के मुताबिक गुलजार बीबी की मां ने गिरफ्तारी के बाद अपने जुर्म का इकरार कर दिया था, ताहम अब वो अपने उस बयान की तायीद से गुरेजा है। वो माई जो है वो मानती ही नहीं थी कि मैंने एक वैसा जहर दिया है। तो सबसे पहले तारिक अजीज ने ही इस चीज़ को जाहिर किया कि नहीं उस बंदे ने चाय पी है, वरना ये पूरा कुनबा जो है इस चीज़ से इनकारी था कि उसने चाय ही नहीं पी है, बगैर चाय पिए वो हमारे घर से गया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी समझ में आया कि हम किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। सबसे पहले तारिक अजीज ने सच उगला, इसके बाद जो मकतूल का साला है रब नवाज, उसने भी सच उगला। उसके बाद बेटी ने अपनी माँ के खिलाफ गवाही दी, बोला कि मैंने नहीं दिया, किसने दिया था। फिर जब ये सारे लोग मान गए, फिर मैंने माई जिंदवटी से सवाल किया कि जब ये सारे तेरी तरफ इशारा कर रहे हैं तो बता के ये भी झूठ बोल रहे हैं। फिर वो गिर गई बेख्तियार, उसने जो उसी वक्त मकतूल से माफ़ी मांगी और अपने हाथ उठा के इस तरह से करके अल्लाह से भी माफ़ी मांगी। तो उस बात के ऊपर फिर मेरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुकम्मल होगी कि ये वाकई इसने किया है। उस वक्त जब ये मानी है तो उसके बाद से फिर ये कभी अपनी बात से फिरी नहीं है, फिर कोर्ट के अंदर भी ये मानी। नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं इस गाल का मुझे नहीं पता, बस मुझे नहीं पता इस गाल का। हाँ भाई जानो मैं पुलिस के डरते हुए मैं बताया ना, पुलिस को मैं बच्चे ने मेरे मार मेरे बच्चे ने उन्होंने जो आखिया से फिर पीछे हटा तो वापस लाया से तो मार चुका। अगर इस तरह बयान न दी तो कत्ल के दीगर केसेस के बरखिलाफ इस मामले का एक चश्मदीद गवाह भी मौजूद है, जिसने मकतूल की हालत खराब होते देखी थी। नासिर हमारा मामू था, 31 तारीख को हमारे घर आया था और उसके बाद मंजी पे सो गया चारपाई पे, और फिर उठा, फिर वॉशरूम गया, फिर गिर गया, फिर मैं उठाया, फिर उठाने गया, बेहोश हो गया। वो बोलते हैं जुजना अस्पताल में बीमार है, उधर फौत होया, वो दिखाएं, उसके रिश्तेदार आए मुझे बताएं। मरते समय उसने मेरे से बोला था मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरे बच्चे किसी को नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए। मिलिए प्लेट से रोज की रगड़ाई से तंग, अब चमक-उठी किस्मत, विम चिकनाई मिटाए एक वाइप में। नया सनलाइट वॉशिंग पाउडर 1 किलोग्राम पैक 95 रुपए में और छोटा पैक सिर्फ 25 रुपए में। पैसा बोलता है,
معیشت عالمی ہو یا ایک فرد کی، کامیاب اس وقت ہوتی ہے جب پیسے کی زبان کو سمجھا جائے۔ جانیے پیسہ کیا بولتا ہے، with me انجم ابراہیم۔ پیسہ بولتا ہے، دیکھیے ہر اتوار شام 5 بجے آج نیوز پر۔ قتل کے دیگر کیسز کے برخلاف اس معاملے کا ایک چشمدید گواہ بھی موجود ہے جس نے مقتول کی حالت خراب ہوتے دیکھی تھی، تاہم ملزمان اس دعوے کی صحت سے مکمل طور پر انکاری ہے۔ ناصر ہمارا ماموں تھا، 31 تاریخ کو ہمارے گھر آیا تھا اور اس کے بعد منجی پہ سو گیا چارپائی پہ، اور پھر اٹھا، پھر واش روم گیا، پھر گر گیا، پھر میں اٹھایا، پھر اٹھانے گیا، بے ہوش ہو گیا، پھر اوپر والے آدمی سے بلایا، وہ نیچے سے اٹھا کے پھر چارپائی پہ لٹا دیا۔ اس کے بعد الٹیا موشن لگ گیا اس کو۔ جب میرے ماموں کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی تو میں گھبرانے لگا تھا، میں نے بولا میں کیا کروں، پھر کال کی اس کے دوست کو اور مصطفیٰ کو، پھر وہ آئے، وہ گاڑی میں ڈال کے چلے گئے۔ وہ بولتے ہیں جو جناح ہسپتال میں بیمار ہے، ادھر فوت ہوا ہے، وہ دکھائیں، اس کے رشتہ دار آئیں، مجھے بتائیں۔ جو نازیہ ہے اس کے پاس رہتا تھا، وہ بھی اس کو بھی بلائیں، اس کے پاس رہتا، اس کے لیے الٹیاں والے کپڑے اس نے دھوئے، سب کچھ اس نے کیا ہے، اس نے زہر دیے۔ الزامات اور جوابی الزامات کی گونج میں فریقین خواہ کچھ بھی کہیں، مگر یہ بات طے ہے کہ اس قتل نے 2 معصوم بچوں کو زندہ درگور کر ڈالا ہے۔ جب میں پنجاب لے کے گیا نا بھائی کی باڈی، تو میرا بھتیجا اپنے ابو کو چہرہ دیکھ کے آیا تو میرے گلے آنکھ لگا میرا بھتیجا، تو میرے کو بولنے لگا چاچو میری امی کو مار دو۔ اب مرتے سمے اس نے میرے سے بولا تھا میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے بچے کسی کو نہیں دینا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ اب اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں بچوں کو؟ میرا بیٹا، اس کو ان لوگوں نے سکھایا ہوگا، میرا بیٹا ایسا نہیں کہہ سکتا۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہے، وہ ابھی زبردستی اس کو لینے، وہ رو رہے ہیں، میں فون پہ بات کی ہے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے چاچو نہیں آنے دیتا، مجھے دادی دادا نہیں آنے دیتا، امی میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، یہ نہیں آنے دیتے۔ اگرچہ اس کیس کی سماعت ابھی جاری ہے، تاہم اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ سامنے آنے تک ماں باپ کی شفقت سے محرومی کی سزا جھیلتے ان معصوم بچوں کی سوالیہ نگاہیں انصاف کے ایوانوں میں بیٹھے منصفوں سے سوال ضرور کرتی رہیں گی۔